السلام علیکم، میں ہوں ثنا خان 24/7 کراچی نیوز کے ساتھ۔ ہم اس وقت موجود ہیں پریس کلب میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں معین اللہ شاہ صاحب۔ ان کی طرف چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے جو ہے وہ صحافت کی جو فیلڈ ہے وہ کیوں چنی، حالانکہ یہ دوسری فیلڈز بھی چن سکتے تھے۔ کیا ان کو گھر والوں کا پریشر تھا یا ان کا اپنا شوق تھا کہ یہ صحافت کی طرف جو ہے وہ آئیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، اصل میں آپ کا جو سوال ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس وقت میں نے شعبہ صحافت کا چناؤ کیا اس زمانے میں اخبارات کی تعداد بھی کم تھی، الیکٹرانک دور نہیں تھا، الیکٹرانک مطلب الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا تھا، اور پرنٹ میڈیا آج کے الیکٹرانک میڈیا سے بھی زیادہ طاقتور تھا، اور ہے، میڈیا تو طاقتور اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن میں یہ دیکھتا تھا کہ اس شعبے کے لوگوں کا وقار معاشرے میں اور عزت افزائی بہت زیادہ ہے، انہیں ایک عام شہری سے لے کر اعلیٰ سطح تک بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لہٰذا اس زمانے میں تعلیم کا سلسلہ میرا جاری تھا، آج بھی سیکھنے کا عمل جاری ہے، تو میں نے اس بنیاد کو رکھتے ہوئے کہ یہ ایک قابل فخر، قابل عزت شعبہ ہے، لہذا اپنے مستقبل کو اسی شعبے میں سے وابستہ کر کے مجھے آگے بڑھنا ہے۔ تو اس بنیاد پر میں ابتدائی طور پر ایک سکھر سے اخبار کراچی کی بنیاد پر آیا، دیانت کے نام سے، میں نے وہ جوائن کیا۔ نجم الدین شیخ صاحب اس کے ایڈیٹر تھے، اور جب آپ نے یہ فیلڈ جوائن کی تو اس وقت آپ کی ایج کیا تھی؟ میں جیسے آج نوجوان ہوں اس وقت بھی نوجوان تھا، تو یہ 1982 کی بات ہے۔ 1982 میں نے دیانت اخبار جو سکھر سے تھا، اس کے بعد پھر ایک نامور صحافتی شخصیت، انہوں نے روزنامہ انقلاب جنگ اخبار کے بالکل قریب ہی وہ آفس تھا، وہاں میں نے جوائن کیا۔ سید ماجد علی صاحب اس کے ایڈیٹر تھے، مشہور نامور صحافی سید ماجد علی صاحب۔ میں روزنامہ انقلاب سے منسلک ہوا، اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا، مختلف اخبارات میں اور مختلف رسالے میں، مختلف 15 روزہ، 7 روزہ، ماہنامہ، اسی طرح سے دیگر سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وقت آیا، یعنی کہ 17 اکتوبر 1988، 17 اکتوبر 1988 کو میں روزنامہ قومی اخبار سے، جو قومی اخبار کی تاریخ کا پہلا دن تھا، میں ان سے وابستہ ہوا، اور میں نے ایک جنرل بیٹ اسٹارٹ کی۔ اس کے 6 ماہ کے اندر مجھے وہاں کرائم کی بیٹ کی ذمہ داری دی گئی، اور میں نے، اللہ کا شکر ہے، اس شعبے میں کرائم رپورٹنگ کا وہ ایک نیا انداز اپنایا جسے لوگ قابل فخر کہتے ہیں، اور وہ آج تک قائم ہے۔ سر، آپ نے کرائم کی بیٹ جب اسٹارٹ کی تو آپ کو کافی گھر والوں کی طرف سے بھی پریشر ہوگا کہ آپ نہ کریں یہ بیٹ، یا آپ یہ بیٹ نہ لیں، آپ کوئی دوسری بیٹ چوائس کریں، ایسا تھا کیا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ لفظ کرائم کی بنیاد کے اوپر اگر یہ کہا جائے کہ گھر والوں کا یا دوستوں کا، رشتہ داروں کا یہ پریشر ہوگا کہ یہ کون سی بیٹ، نہیں، شعبہ صحافت میں ہر بیٹ قابل عزت، قابل فخر ہے۔ میں نے اسپورٹس کے علاوہ تقریباً تمام بیٹس میں کام کیا، اور جس بیٹ میں بھی اپنی رپورٹنگ کی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بڑا نام کمایا۔ سر، آپ ایک ٹائم سے جو ہے وہ کرائم کی بیٹ کر رہے ہیں، تو کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو کوئی تھریٹ آیا ہو، یا آپ کو ایسا لگا ہو کہ مجھے اب یہ فیلڈ چھوڑ دینی چاہیے، اب مجھے جو ہے وہ نارمل لائف گزارنی چاہیے؟ نہیں، ایسے مواقع تو بہرحال آئے ہیں، لیکن اس میں کسی غلط یا بلیک میلنگ خبر کا تعلق نہیں رہا ہے، وہ پسند اور ناپسند پہ بات ہوئی ہے۔ 1 یا 2 مرتبہ پوری اس میری صحافتی لائف میں 1 یا 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے، اور اس کے بعد میں وہ شرمندہ ہوئے ہیں، جنہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا وہ شرمندہ ہوئے کہ ہماری اپنی غلطی ہے، اور بعد میں انہوں نے احساس کیا اس بات کا۔ میں تقریباً، جیسے میں نے کہ ذکر کیا نا، میں نے ایجوکیشن رپورٹنگ کی،
جرنل رپورٹنگ کی، مضافات کی رپورٹنگ کی. ابتدائی طور پہ میں نے مضافات کی رپورٹنگ کی، اس کے بعد میں پھر میں بلدیاتی رپورٹنگ میں آیا، پھر ایجوکیشن رپورٹنگ. کرائم کی رپورٹنگ کا سلسلہ ساتھ ساتھ میرا چلتا رہا. کرائم کی رپورٹنگ اپنی جگہ پر تھی، اور اسی طرح سے جس بیٹ پہ بھی میں نے کہا، یعنی کہ پولیٹیکل رپورٹنگ میں نے کی تو پاکستان کی اہم ترین شخصیات کے اس میں انٹرویو شامل ہے. ان سے ایک طرح سے آج کل جیسے ٹیلی ویژن پہ ٹاک شو ہوتا ہے، ان سے سرِ راہ انٹرویو میرے بہت مشہور ہوئے، چاہے وہ سیاستداں جس میں غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب بھی شامل ہیں، میر مرتضیٰ بھٹو بے نظیر کے جو بھائی ہیں، بے نظیر بھٹو شہید کے جو بھائی ہیں، ان کا انٹرویو پاکستان میں پہلا انٹرویو کیا. اسی طرح بے شمار شخصیات، کئی شخصیات ہیں، بہت نامور شخصیات ہیں ملک کی، سیاسی مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والی، ان کے انٹرویوز کیے. موجودہ سیاسی جو صورتحال ہوتی تھی ملک میں، جو سیاسی بحران کی کیفیت ہوئی، اس وقت بھی کرنٹ ایشوز کے اوپر بھی بات چیت ہوئی. اس میں نامور عالم دین اور مذہبی شخصیت علامہ شاہ احمد نورانی، شاہ فرید الحق صاحب، اس اور دیگر شخصیات میں پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب کے علاوہ پروفیسر غفور احمد جماعت اسلامی کے جو قائد تھے، قاضی حسین احمد، ان کا انٹرویو کیا. مطلب بے شمار شخصیات اس میں شامل ہیں. تو ہم نے تقریباً ہر بیٹ پہ کام کیا ہے. اور کرائم رپورٹنگ میں میں اپنی طور پہ اگر کہوں تو وہ زیادہ مناسب نہیں ہوگا. یہ تو خود دوسرے کہتے تھے کہ آپ نے بڑی منفرد رپورٹنگ کا ایک بیڑا اٹھایا کرائم کی دنیا میں، ورنہ لوگ عام طور پہ تصور کرتے ہیں کہ کرائم رپورٹر جو ہے وہ بلیک میلنگ زیادہ کرتا ہے، لیکن میں نے اس کو نفی کی ہے. اچھا، اس کرائم رپورٹنگ سے آپ مجھے بتائیں کہ کتنا جو ہے وہ آپ کی سیلری تو ایک سائڈ پر تھی، لیکن اس سے ایکسٹرا ارننگ کتنی ہوئی، کتنی سیونگ کی آپ نے، یا کتنا کچھ جو ہے وہ آپ نے اپنے فیوچر کے لیے سیکیور کیا؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ کرائم رپورٹر جو ہوتا ہے اس کی ایک الگ سے سیونگ ہوتی ہے، ایک الگ سے بینک اکاؤنٹ اور ایک الگ بینک بیلنس ہوتا ہے اس کا. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ نہیں، حقائق کچھ بھی ہوں، لیکن میرا ریکارڈ جو ہے وہ آج یہ کراچی پریس کلب میں ہم بیٹھے ہیں. میں کراچی پریس کلب کا جب ممبر بننے کا شرف حاصل ہوا تو اس وقت 320 ممبر تھے. آج 1600 سے زائد ممبر ہیں کراچی پریس کلب کے. تو اس بات کا اندازہ آپ کراچی پریس کلب کی جو سینئرز ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے کہ میں نے کبھی نہ بلیک میلنگ کی اور نہ ہی کوئی توقع رکھی کہ کوئی مجھے کسی قسم کی آمدنی کا کوئی ذریعہ بنے گا. میری آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ میری سیلری، اور اس سے ہٹ کر جو میں کام کرتا ہوں اسی شعبے سے متعلق، وہ میری آمدنی کا ذریعہ ہے. اور میں نے اپنی اس شعبے میں رہ کر کوشش کی ہے کہ وہ نام کماؤں، وہ نام پیدا کروں کہ لوگ کہیں کہ واقعی انہوں نے اس بیٹ میں رہتے ہوئے بھی لوگوں کو جو ہے ایک دوسری راہ دی ہے کہ آپ ایک اچھا مقام بنا سکتے ہیں. تو عزت وقار کے لیے اپنے آپ کو خودداری قائم رکھنے کے لیے بہت کٹھن مرحلے کی طرف جانا پڑتا ہے، ورنہ پیسہ کس کی ضرورت نہیں ہوتی. جس کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ کی خواہش کرتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ مزید کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ ہو جائے. تو جو بھی آمدنی کا ذریعہ ہے وہ عزت وقار والا ہے. اچھا، یہاں پر آپ نے اپنی ایک فارم بنائی ہوئی جس سندھ میڈیا فارم کے نام سے، تو آپ اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ اس میں جو ہے وہ کہ آپ کے پاس تمام رپورٹرز، کیمرہ مینز اور یہ لوگ سارے ہیں آپ کے پاس؟ جی، بنیاد یہ تھی کہ چونکہ میں کراچی یونین آف جرنلسٹ برنا گروپ سے تعلق رکھتا ہوں، تو یہ وہ گروپ ہے PFUJ اور KUJ برنا جو صحافیوں کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے، ان کے جو مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، اس کے حل کے لیے کام کرتی ہے. تو لیکن میری ایک سوچ تھی کہ ہر شعبے سے متعلق جو بھی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے بڑے اسٹیج ہیں. تمام شعبہ جات میں اسٹیج سجائے جاتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، انہیں ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے. جو ان کے اور دیگر اس فیلڈ، کسی بھی فیلڈ کے لوگ ہیں، وہ ان کی عزت افزائی و پذیرائی کی اسٹیج بھی سجتے ہیں. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ صحافی جو ہے، جو
اس معاشرے میں سب سے اہم رول ادا کرتا ہے تمام ہر حصے میں، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کہیں اسٹیج نہیں سجتا۔ تو میں نے اس بنیاد کے اوپر ایک پہلا قدم رکھا، کراچی رپورٹرز فورم، اس کی بنیاد رکھی۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو رپورٹرز ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور جو ہمارے سینئر صحافتی دنیا کے جو سینئرز ہیں، جو اب ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے اور اب اس فیلڈ میں اس اسٹیج پر آ گئے ہیں، عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں، وہ فیلڈ میں کام نہیں کرتے بلکہ گھر ہے اور پریس کلب ہے۔ تو ہم ان کو اپنا ایک رول ماڈل کے طور پہ ان کو وہ سامنے رکھیں اور ان سے کچھ سیکھیں، اور اپنے جو جونیئرز ہیں ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے قائدین ہیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ صحافت کا جو بنیادیں ہیں وہ کس طرح سے ہمیں مستقبل میں کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ تو میں نے پھر جب کراچی رپورٹر فورم کی بنیاد رکھی تو اس پر مختلف ہم نے تقریبات کی، اس میں رپورٹر، فوٹوگرافر، کیمرہ مین، سب ایڈیٹر، نیوز ایڈیٹرز، ان کو ایوارڈز بھی دیے، اور جو ہمارے سینئرز تھے ان کی عزت افزائی پذیرائی کے اسٹیج بھی سجائے، اور اسے پسند بھی کیا گیا۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو مجھے حیدرآباد سے، میر پور خاص سے اور دیگر شہروں سے صحافیوں نے رابطہ کیا کہ یہ سلسلہ تو آپ کو صرف کراچی تک محدود نہیں کرنا چاہیے، اور بھی آگے جو دیگر شہر ہیں سندھ کے وہاں تک پہنچنا چاہیے۔ تو یہ سلسلہ اللہ کا شکر ہے کہ پھر اس کا نام بھی چینج کرنا کا موقع آیا، تو ہم نے سندھ میڈیا فورم اس کی بنیاد پر اس کو وسیع کیا۔ آج سندھ میڈیا فورم میں میر پور خاص سے نائب صدر بھی ہیں، حیدرآباد سے بھی 2 نائب صدر ہیں، کراچی میں بھی پوری ٹیم ہے، اور اس کے علاوہ سانگھڑ، مٹیاری، میر پور خاص کے علاوہ شکارپور، میروا گورچانی، تو ان تمام شہروں میں حالہ، ان تمام شہروں میں جو ہے ہمارے گورننگ باڈی کے ارکان موجود ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ سندھ میڈیا فورم اپنے اس مقاصد میں جو ہمارے غرض و مقاصد ہیں اس طرف بڑھ رہا ہے۔ اچھا، ابھی بیچ میں ایک ٹائم ایسا بھی آیا تھا جب صحافیوں کے لیے بہت برا وقت بھی آیا، ان کے گھر میں راشن نہیں تھے، بچے، صحافیوں نے خودکشی تک کی ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو الگ سے جو ہے کچھ، یا تو ان کی سیلریز جو ہیں وہ انکریز کی جائیں؟ کچھ ابھی بھی ایسی جگہیں ہیں، میں ان چینلز کا نام تو نہیں لوں گی، لیکن ان میں جو ہے وہ سیلریز آج تک نہیں دی جا رہی ہیں، نہ تو کیمرہ مینس کو دی جا رہی ہیں، نہ رپورٹرز کو دی جا رہی ہیں۔ تو مطلب کس طرح سے رپورٹرز اپنا گزارا کریں؟ جی دیکھیں، ویسے تو بحرانی کیفیت تو تقریباً اس وقت ہمارے پاس ملک میں جو ہے ہر جگہ پر ہے، لیکن جب اگر بات ہوتی ہے کہ میڈیا ہاؤسز میں اور وہاں جو اسٹاف ہے اسے سیلریز نہیں ملتی، یہ ساری پرابلمز ہیں بالکل۔ بے شمار ہمارے صحافی بے روزگار بھی ہیں۔ یہ تمام اسٹیج جو ہے یہ ہماری جو پی ایف یو جیز ہیں اور کے یو جیز ہیں وہ اس کو باقاعدہ مہم چلاتی ہیں۔ میڈیا ہاؤسز جو مالکان ہیں ان سے رابطے بھی کرتے ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں۔ میڈیا ہاؤسز کے جو مالکان ہیں ان کے بھی ابھی اپنے مسائل ہیں، دیکھنے میں وہ زیادہ مستحکم نظر آتے ہیں، لیکن جو جس جگہ پر ہوتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کن کن مسائل کا شکار ہے۔ سندھ میڈیا فورم کا یہ اسٹیج نہیں ہے۔ ہم ان تمام مسائل کے لیے اپنی کے یو جے کے قائدین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب وہ اشارہ کرتے ہیں کہ آئیے میدان عمل میں آئیے، آج ہمیں اپنے ساتھیوں کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے میدان عمل میں نکلنا ہے، احتجاج کرنا ہے، مظاہرہ کرنا ہے، ریلی نکالنی ہے، تو ہم ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ اسٹیج وہاں سے ہمارا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ باقی یہ جو حوصلہ افزائی اور پذیرائی اور ایوارڈز کا ہے وہ سندھ میڈیا فورم کرتا ہے۔ جی، ہمارے ساتھ معین اللہ شاہ صاحب موجود تھے۔ ان کی گفتگو آپ نے سنی کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہاں پر جو ہے سندھ میڈیا فورم بھی بنائی ہوئی، جہاں پر صحافیوں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی پذیرائی کے لیے جو ہے وہ ایونٹس جو ہیں وہ آرگنائز کیے جاتے ہیں، تاکہ ان کو جو ہے وہ ان کا جو حوصلہ ہے وہ جو ہے وہ بلند ہو، اور وہ مزید اپنے فیلڈ کو لے کر، اپنے کام کو لے کے سنسیئرٹی سے جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ کیمرہ مین قاسم کے ساتھ ثنا خان، 24/7 کراچی نیوز۔